السلام علیکم. اچھا بیٹا, جاب کے ٹیسٹ کی تیاری تو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی, لیکن ایک ہمارے پاس طالب علم ہے جن کا تعلق عالیہ بازار سے ہے, رائٹ, اور ان کے دل کا سوال تھا, زبان سے تو وہ کہہ نہیں سکے, رائٹ. ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد زندگی اچھی کیسی بنائیں, اور یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے. کل میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا تو وہاں پر اس نے بڑے خوبصورت بات لکھی تھی کہ جن کی شادی نہیں ہوتی وہ پریشان ہوتے ہیں, اور جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شادی سے پہلے دونوں شخص یہ سوچتے ہیں کہ ہم دونوں مل جل کے رہیں گے, اور شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کو مل جل کے رہنے نہیں دیتے. تو اصل میں پرابلم کہاں پر ہوتی ہے؟ آج میں بالکل ہائی لائٹس کرنا چاہوں گا ان بیسک پرابلمس کو جو کہ ہماری لائف کے اندر چل رہی ہیں, جنہیں ہم نے کنٹرول کیسے کرنا. دیکھو, سب سے بڑی بات جو ہم لوگ فالو نہیں کرتے, یہاں پر 90% مرد فالو نہیں کرتے, وہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے اور آ کے عرض کی کہ حضور, میرے ماں باپ, میری اولاد, میرے سب آپ پہ قربان, میرے پاس مال ہے, میں کہاں خرچ کروں؟ میرے پاس مال ہے, میں کہاں خرچ کروں؟ تو پوچھا کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں. انہوں نے کہا ان پہ خرچ کرو. میں نے کہا ان پہ خرچ کر لیا, پھر بھی مال ہے میرے پاس. کہتے ہیں بیوی بچے ہیں؟ ہاں جی. ان پہ خرچ کرو. میں نے کہا ان پہ خرچ کر دیا, مال ہے میرے پاس. ان کے بہن بھائی ہیں؟ ان پہ خرچ کرو. ان نے کہا ان پہ خرچ کر دیا, آپ کہاں خرچ؟ ان کے گلی محلے میں کوئی یتیم ہے, مسکین ہے, وہاں خرچ کرو. فقیر کا ورڈ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہی نہیں. نہ مدرسے کے نام بولے, نہ چندے کے نام بولے, نہ درباروں کے نام بولے. سمجھے بھی بات؟ اور اللہ کے نبی نے ایک سٹیپ بتا دیا. کیا بتا دیا سٹیپ؟ پہلے کون؟ پیرنٹس پہ خرچ کرو. سیکنڈ, بیوی پہ خرچ کرو. آج کل کے 90% مرد شادی کو بیوی پہ خرچ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. دوست کہے گا نا ٹکا بوٹی کھلا دیں, اسے منٹ میں کھلا دیں گے. بیوی کہے نا ہم یہ 1000 روپے کا جوڑا دلا دے تو 100 باتیں سنائے گا. یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہے. جو لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے, وہ صبح سے شام تک جو کھانا پکا کے دے رہی ہے, روٹی بنا کے دے رہی ہے, پراٹھا بنا کے دے رہی ہے, چائے بنا کے دے رہی ہے, اتنے کام کے لیے کسی باہر والی ایک لڑکی کو رکھو, اس سے جو کتنی تنخواہ لے گی؟ کم سے کم 20 سے 25 ہزار مہینے کا مانگے گی. وہ 7 دن اس نے آپ کے کپڑے دھونے ہیں, استری کرنے ہیں, بچوں کا سارا کچھ کرنا ہے. 25-30 ہزار روپے وہ کیا کرے گی؟ ڈیمانڈ کرے گی, اور پورا دن آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی. جو اپنا کام کر کے وہ نکل جائے گی, وہ اسٹے نہیں کرے گی کہ آپ کے مہمان ہے تو وہ دوبارہ آئے گی. 25 ہزار دماغ میں بٹھا لو کہ یار ایک کام والی رکھی ہوئی, اس پہ خرچ کرنا ہے. ایمان سے سکوں وہ 25 اللہ 50 کر دے گا. آج اللہ آپ کے رزق میں برکت کیوں نہیں پیدا کر رہا؟ آپ کو جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کر رہے. یہ فطور دماغ میں ہمارے پیدا ہوا ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے, اس پہ خرچ کرنا غلط ہے. اگر تمہاری بیوی پہ خرچ کرنا غلط ہے اور تمہاری بہن پہ کوئی خرچ نہیں کرتا تو وہ صحیح ہے, وہ بھی تو غلط ہوا نا. لیکن اس سے تم لڑنے چلے جاؤ گے کہ تم اسے کوپریٹ کیوں نہیں کر رہے, تم اسے ریگولر ایکسپینس کیوں نہیں دے رہے. لیکن وہی کام تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر رہے, اور تم سے لڑنے کو آئے تو تم آگے سے کھڑے ہو جاتے ہو. کیا تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تو اپنے مائنڈ کو ایک چیز کو کرو, آئینے میں کھڑے ہو کے ایک باری دیکھو کہ میں صحیح کہاں ہوں, غلط کہاں ہوں. سیکنڈ پوائنٹ, پہلا پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ سیکنڈ پوائنٹ میں شارٹ فارم میں یہ کمپلیٹ کروں گا. سیکنڈ پوائنٹ, بیوی سے کبھی اپنے والدین کے لیے ڈیمانڈ نہ کرو. از بگیسٹ مسٹیک ان دی پاکستان. پاکستان میں سب سے بڑی غلطی ہے مردوں کی کہ وہ غلطی کیا کرتے ہیں, بیوی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم نے میرے ماں باپ کو روٹی دینی ہے, تم نے میرے باپ کو سالن دینا, تم نے میرے باپ کے کپڑے دھونے, تم نے اس کے کپڑے سی کر کے دینا. اور ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بیوی ان کی غلام ہے, وہ سارا کام کرے. ایسا مت کرو. اب سننے والے کہہ رہے ہوں گے کہ پھر کیا باہر سے نوکری والی کوئی رکھیں؟ اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم باہر سے نوکر رکھ سکیں ماں باپ کے لیے. دیکھو سمپل سے ایک کام کرو, بیوی کو کہ تمہارے کام کرے. بیوی تمہارے لیے ایک پراٹھا بناتی ہے, اسے کو تمہارے لیے 2 بنا دے. وہ تمہارے لیے 2 بنا دے گی, سالن رکھے ایک کٹوری میں, 2 پراٹھے اٹھاؤ, سالن اٹھاؤ, والدین کے پاس جا کے رکھ دو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ والدین کے پاس جا کے رکھ دو, انہیں کھلا کے دفتر چلا جاؤ, خود بھوکے پیٹ. بیوی کے دماغ میں یہ مت ڈالو کہ وہ آپ کے والدین کے لیے کوئی کام کر رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے دماغ میں یہ ڈالو کہ دیکھ تو نے میرے لیے تو 2 پراٹھے بنانے تھے نا, میری مرضی کھاؤں یا جس مرضی کا دوں. وہ ایٹومیٹک آپ کے والدین کے لیے کام کرنا شروع ہو جائے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بائی فورس نہ کرواؤ, بائی ول کراؤ. بائی کیا کراؤ؟ ول, مرضی سے کرواؤ اس کی, فورس سے نہ کرواؤ. آپ فورس کیوں کرتے ہو؟ اب بار بار اسے ہٹ کیوں کرتے ہو کہ تم نے یہ کام نہیں کیا؟ اس کے سامنے اپنے ماں باپ کے کپڑے استری کرنا شروع کر دو, اور اگر وہ آگے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتی اور تمہیں نہیں روکتی تو پھر بیوی غلط ہے تمہاری, فرماندار نہیں ہے. ایون کہ استاد شاگرد کا یہ رشتہ ہوتا ہے کہ استاد اگر جھاڑو لگا رہا ہو اور شاگرد دیکھ لے تو شاگرد کیا کرتا ہے, فٹافٹ آ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے. کیا کہتے ہیں استاد جی آپ نے جھاڑو نہیں لگانی, جھاڑو میں لگاؤں گا.
میرا ایون کہ پین نیچے گر جاتا ہے تو وہ دلشاد بھاگتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے سر آپ نے نہیں اٹھانا، میں اٹھاؤں گا. اسے کہتے ہیں رسپیکٹ. اور اگر استاد کی چیزیں نیچے گری ہوں، شاگرد بیٹا دیکھ رہا ہو اور وہ اٹھائے بھی نہ، تو وہ شاگرد استاد میں محبت نہیں ہے، شاید استاد شاگرد میں وہ ادب پیدا ہی نہیں کر سکا. پھر غلطی مرد میں ہے کہ وہ اپنی بیوی میں وہ رسپیکٹ پیدا ہی نہیں کر سکا جو رسپیکٹ ہونی چاہیے تھی. اس نے اس طریقے سے اسے ٹریٹ ہی نہیں کیا کہ اس کے اندر وہ یہ محبت پیدا کر سکے کہ جب وہ میاں کو دیکھے جھاڑو لگاتے ہوئے تو آگے ہاتھ پکڑ لیں. پھر غلطی کس میں؟ میاں میں غلطی ہے، اس نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی. بہت زیادہ لوگوں کے سوال اٹھتا ہے کہ ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی. دیکھو جتنے نبی جتنے پیغمبر آئے ان کی زندگی سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا تھا اور بڑا مشکل کام تھا. ہر نبی ہر پیغمبر کو دیا. کون سا کام دیا تھا؟ بکریاں چرانے کا کام. اب سوچتے ہو کہ یار اللہ نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چروائیں؟ کیا وجہ تھی؟ بکری بات نہیں مانتی، بکری بات نہیں. آپ بکری پال کے دیکھ لو، آپ بکرا پالو اب بات مان لے گا. بکری پالو، آپ اسے کہو کہ یہاں نہیں جانا وہاں جائے گی، آپ وہاں سے منع کرو کہ وہاں جائے گی، وہ بات نہیں مانتی. اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہو نا تو بکریوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لو. یعنی ایک بندہ 100 بکریاں ہو، آپ ریور کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ڈاگس کو رکھنا پڑتا تاکہ وہ انہیں کیا کریں، ادھر ادھر نہ جانے دیں، انہیں کنٹرول کر کے رکھیں. جو بیوی ہوتی ہے اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ اگر آپ یہ سوچو کہ وہ گھر سے 100% سب کچھ سیکھ کے آئے گی تو پھر آپ کا کیا فائدہ. آپ یہ سوچو کہ آپ ایک ٹیچر ہو اور آپ نے اسے سکھانا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ریگولر بیسس پر کچھ چیزیں سکھانی ہیں، لیکن سکھانے کے 5 طریقے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا طریقہ، یہ ویڈیو میرے گھر والے نہ سنیں، ٹھیک ہے. پہلا طریقہ، ہاں میرے گھر والے ویڈیو نہ سنیں تو بہتر ہے. ویسے میں نے ان سب کے موبائل سے میں نے اپنے آپ کو ہڈن رکھا ہوا ہے تاکہ میری ویڈیوز وہ نہ سنیں، ٹھیک ہے. ورنہ سوچیں گے وقار تو بڑا سمجھدار، ٹھیک. اور یہاں کی باتیں بھی باہر جا کے نہ بتانا. تو پہلا 5 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ، یو مسٹ ہیو ٹو میک اے گڈ ایکٹر. تمہیں بیسٹ ایکٹر ہونا چاہیے. جو مرد بیسٹ ایکٹر نہیں ہے وہ بیوی کے آگے فیل ہے. جب آپ کی اپنی وائف سے پہلی ملاقات ہوتی ہے، آپ نے بتاؤ میں میٹرک میں 3 میں فیل ہوا تھا، ایف اے میری بہت برے حالات تھے، کیوں بتا رہے اسے؟ میٹرک میں گولڈ میڈلسٹ تھا، ایف اے میں دبئی گیا تھا. جو ہے بول بھائی لمبی چھوڑ، سمجھ آئی میری بات. جو کہانی تم اس کے سامنے بنا دو گے وہ اسکیچ اس کے اندر بیٹھ جائے گا. تم اسکیچ اپنا ڈی گریڈ والا بنا دو گے تو وہ ڈی گریڈ والا ہی بیٹھ جائے گا. کہ یہ فقیر ہے، یہ تو دہی کے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے کسی، ہاں اس کے تو حالات ہی بڑے خراب. سیریس بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھنا ہے کہ وائف سے کبھی جھوٹ نہ بولا کرو. پتہ ہے کیوں؟ جھوٹ کیوں نہ بولا کرو؟ جھوٹ کبھی بھی نہ کسی بھی پہلو میں فائدے مند نہیں ہے. نہ جھوٹ بولو، نہ اس سے جھوٹ کی امید رکھو. اسے بھی یہ کہو کہ چاہے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، بڑی سے بڑی مسٹیک ہو جائے، سچ بتا دینا ہے. جھوٹ سے اسے بچاؤ. کیونکہ ایک بار سے میں کہنا، عورت کو اگر جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو آپ لاکھ چاہو وہ عادت چھڑوا نہیں سکتے اس سے. آپ وہ ایک باری پکڑے جائے گی، دوسری باری دوبارہ جھوٹ بولے گی، دوسری باری پکڑے جائے گی، تیسری بار پھر جھوٹ بولے گی. مرد جھوٹ کی عادت چھوڑ سکتا ہے، عورت اپنی نیچر کو چھوڑ نہیں سکتی. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اس کے اندر وہ نیچر پیدا ہی نہ ہونے دو. اسے کہو مسٹیک ہوگی، ٹھیک ہے، میں تیرے سے ایک دن ناراض ہوں، دوسرے دن راضی ہو گیا، بات ختم، لیکن نیکسٹ ٹائم جھوٹ نہیں بولنا. مسٹیک سے میں پریشان نہیں ہوں گا، تو کپڑے جلا دے میرے، استری خراب ہو جائے، مشین خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن بتانا مجھے سچ ہے. کیا بتانا ہے؟ سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بتانا. اپنے گھر گئے ہو، ماں کے ساتھ کہیں سیر کرنے چلے گئے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ، لیکن گھر آ کے مجھے بتانا ہے کہ آج سیر کرنے میں گئی تھی. 2 دن بعد مجھے پتہ چلے گا کہ تم سیر کرنے گئی تھی، پھر میں تم سے لڑوں گا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے. اس گیپ کو ختم کرو. اسے کہ یار میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، لیکن مجھے سچ سننا پسند ہے.